ہم کتنی آسانی سے بول دیتے یا اللہ اتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، جانے قربان کرتے۔ یہاں جوان کو یہ بولا جائے آنکھ کو حرام سے بچاؤ، آنکھ نہیں اس سے بند ہوتی اور جان قربان کرنے کی باتیں ہوتی۔ ایک جھوٹ سے اپنی زبان کو روک نہیں سکتا، جان کی قربانی کی باتیں ہوتی ہے۔ اتنی آسان ہوتی اگر تحریک کربلا، سارے کوفے والے کربلا میں ہوتے۔ جتنی جنگیں امیر المومنین کی، اس جنگ میں جتنے سپاہی تھے اس میں چھاٹی نہیں تھی۔ صفین میں شمر بھی علی کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی لالچ میں آیا، کوئی مولا کو خلیفہ ماننے کی وجہ سے آیا، کوئی کس بات کی وجہ سے، چھاٹی نہیں کی۔ کربلا کی وہ واحد جنگ ہے جس میں وہ لشکر ہے جو چھاٹی شدہ لشکر ہے، خلوص کامل والا۔ اتنی سختی ہے تدین امام حسین کی کہ جناب کھڑا ہے مولا حسین کے ساتھ، مولا مدد کے لیے، امام فرماتے ہیں کیا تمہارے سر پہ کوئی دین تو نہیں ہے، کسی کے مقروض تو نہیں ہو؟ مقروض ہو تو پہلے قرض ادا کر کے آؤ، پھر حسین کی مدد کرو۔ کہنے لگا مولا دیر ہو جائے گی، آؤں گا جاؤں گا، کہیں واقعہ نہ ہو جائے۔ کہ ہوتی ہے تو ہو جائے، اگر اتنا تجھے پرواہ ہے دیر ہو جائے گی، چلو کسی کو وکیل کر کے آؤ اپنا، کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے اموال سے پیسے کاٹ کے اس کو ادا کرے۔ جس سرزمین کربلا پہ امام حسین پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے کی سرزمین ہے؟ حسین اس مٹی میں بھی دفن ہونا پسند نہیں کر رہے جو حسین کی خریدی ہوئی مٹی نہ ہو۔ اس قبیلے سے وہ زمین بھی خریدی، اور جس زمین میں، اور زمین وقف کی قبیلے کو شرطوں کی بنیاد پہ کہ یہ زمین تیری ہے، لیکن شرط یہ ہے جب میرا زائر آئے خدمت کرنا اس کی، جب کوئی پیاسا گزرے پانی پلانا، جب کوئی ہمارا محب آئے ہماری قبروں کے نشان دکھانا۔ اتنی پری پلاننگ، یہ فکر، یہ عقل، یہ تہذیب کون سکھا رہا ہے؟ امام حسین۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھو، زمینوں پہ قبضے کر کے مسجدیں بنائی جا رہی ہے۔ یہ مہذب نہیں ہے، یہ سویلائزڈ نہیں ہے، اسے دین کا عطا پتہ نہیں ہے، یہ صرف نمازیں پڑھنا جانتا ہے۔ تبھی فرماتے ہیں بعض لوگوں کی نماز کل غراب ہے، کووں جیسی نماز ہے۔ کوا چونچ لگاتا ہے نا، چونچ والی نماز ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ دوسری بات، جب بات حکمت کی ہو تو حکمت کی بات ہمیشہ تلوار کے دو لبوں کی طرح ہوتی ہے، ایک طرف کوئی اور ہوتا ہے، ایک طرف کوئی اور ہوتا ہے۔ مثلا رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ حبیب بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اے حبیب اعلان ابلاغ کرو، جو ہم نے تجھے کہا وہ پہنچا دو۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ اب اس بات سے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رسول کو دھمکی دے رہا ہے، اگر نہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ حکمت کی بات ہے، کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایسا جملہ آتا ہے کہ اس امر کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کو پتا ہے کہ میرا نبی بات کو پہنچائے گا، وہ نبی کیسا ہے جو اللہ کی بات کو نہ پہنچائے۔ ہاں، یا بعض آیتوں میں حبیب اگر تم علیہ باللہ شرک کرو تو اللہ کی تلوار تیری شہرگ پر ہے۔ ہاں، اب علیہ باللہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے رسول کے لیے؟ کبھی کبھی کسی موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے سخت جملہ بولا جاتا ہے۔ مثلا غیبت کے لیے اتنا سخت جملہ کہ میں ممبر سے بھی ڈرتا ہوں اس جملے کو بیان کرتے ہوئے کہ جس نے غیبت کی گویا اس نے خانہ خدا میں اپنے محرم کے ساتھ زنا کیا۔ ہاں، موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس سختی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سمجھو یہ امر کتنا زنا کے لیے بھی ایسا نہیں بولا، غیبت کے لیے بولا۔ اب ہمارے لیے امر فحشا اتنا برا نہیں ہے، امر فحشا بہت برا ہے، اور ہمارے لیے غیبت اتنی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں غیبت اس سے زیادہ بری بات ہے، کیونکہ جب تو ایک گناہ کرتا ہے، مثلا خدا نخواستہ بند کمرے میں تو ایک گناہ کر دیتا ہے، اس کا تعلق تیری ذات سے ہے، لیکن جب تو غیبت کرتا ہے اس کا تعلق معاشرے سے ہے، فساد پھیل جاتا ہے، بھائی آپس میں لڑتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، مومنین کی دلوں میں تو نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، اور مفسد فی الارض کی سزا اسلام میں سزائے موت ہے۔
تبھی انفرادی گناہوں کا اتنی سزا نہیں جتنا اجتماعی گناہوں کی سزا ہے.